لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے بیٹا آپ لوگ؟ الحمدللہ. ادھر والے کیسے ہیں؟ الحمدللہ. خیریت سے ماشاءاللہ الحمدللہ. جی ناظرین کرام، آپ کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کیو ٹی وی کی خصوصی نشریات آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. حجاز مقدس ہماری سیریز کا عنوان بنیادی طور پر حج کی عبادت، اس کی فرضیت، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے مناسک، اس کے مناسک ادا کیے جانے کے ایام اور مقامات، ان پر ہم کلام کر رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ کچھ اور پہلو بھی ہمارے سامنے سیریز میں آ رہے ہیں. آج انشاءاللہ تعالیٰ ایک اور اینگل سے ہم بات کو آپ کے سامنے رکھیں گے. ہم نے حجاز کے علاقے کا تعارف آپ کے سامنے رکھا تھا، اس کے چند شہروں کا ذکر بھی آیا تھا. ایک ایک دو نقطے ہر شہر کے اعتبار سے چاہیں گے آپ کے ہمارے سامنے آ جائیں. اور اگر وقت نے اجازت دی، حج کے فرائض اور مناسک تو ادا کیے جاتے ہیں، البتہ اہل ایمان مدینہ شریف بھی تشریف لے جاتے ہیں. اس حوالے سے بھی کچھ باتیں انشاءاللہ آج ہم دہرانے کی کوشش کریں گے. جی بیٹا بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو یاد ہوگا جب ہم نے سیریز کا آغاز کیا تو ہم نے حجاز کے علاقے کا ذکر کیا تھا، اور 1.5 لاکھ مربع میل، کتنا؟ 1.5 لاکھ مربع میل کا بہت بڑا علاقہ. اسی علاقے میں مکہ مکرمہ بھی ہے، اسی علاقے میں مدینہ شریف بھی ہے، اسی علاقے میں طائف کا علاقہ بھی ہے، اسی علاقے میں بدر کا میدان بھی ہے، اسی علاقے میں تبوک کا علاقہ بھی ہے. اور یہ تمام مقامات جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف بھی لے گئے. تو حجاز مقدس وہ علاقہ جہاں حضور تشریف فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ مکرمہ ہے، وہیں حضور کی ولادت، باسعادت کا معاملہ، 40 برس کی زندگی وہیں گزرتی ہے. صادق کہا گیا، امین کہا گیا، اور اپنے فیصلے لوگوں نے آپ سے کرائے. حجر اسود بھی حضور کے مبارک ہاتھوں سے نصب کرایا گیا. ایسے ہی ہے نا، 40 برس کی عمر میں وحی کا نزول اور قرآن پاک کا نزول شروع ہوا، اور 2/3 قرآن جو مکی صورتوں پر مشتمل ہے وہ مکہ مکرمہ میں 13 برس میں نازل ہوا. کتنے برس میں؟ 13 برس میں. پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر کہاں تشریف لے گئے؟ مدینہ شریف. یہاں 10 سال حضور نے گزارے. کتنے؟ 10 سال. تو آغاز وحی کے بعد 13 سال مکہ مکرمہ میں، اور 10 سال حضور نے کہاں گزارے؟ مدینہ شریف میں. کل نبوی زندگی کتنی برس کی بنتی ہے؟ 23 برس کی. اسی 23 برس کے دوران میں قرآن پاک کا نزول بھی ہے، اور نبی مکرم علیہ السلام کی سیرت مطہرہ ہمارے سامنے رہتی ہے. درمیان میں طائف کا علاقہ بھی جہاں نبی مکرم علیہ السلام تشریف لے گئے، اور کس قدر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو مصائب جھیلنا پڑے، مشقتیں اٹھانا پڑی. کس کے لیے؟ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دین کی دعوت کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کی سربلندی کی خاطر حضور کی یہ محنتیں ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بدر کا میدان بھی حجاز مقدس میں ہے. بدر کو قرآن پاک کیا کہتا ہے؟ یوم الفرقان. کیا کہتا ہے؟ یوم الفرقان، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا دن. جب 313 جو بظاہر نہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی ان کو حاصل تھی، اللہ تعالیٰ کا سہارا ان کو حاصل تھا، تو اللہ نے 313 کو 1000 کفار کے لشکر کے مقابلے میں کامیابی عطا فرمائی. یہ پہلا باقاعدہ مارکا تھا بدر کا میدان، جہاں قرآن کریم بتاتا ہے کہ اس کو ہم نے یوم الفرقان قرار دے دیا. تبوک کا علاقہ بھی، تبوک کا علاقہ، غزوہ تبوک یاد ہے؟ یہ سلطنت روما کے خلاف اقدام تھا. کس کے خلاف؟ سلطنت روما کے خلاف. اور یہ عرب سے تھوڑا باہر نکل کر علاقہ ہے، تھوڑا سا، ٹھیک ہے. اور وہاں اللہ کے پیغمبر تشریف لے گئے، اور حضور علیہ السلام نے گویا اعلان فرما دیا. 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، 8 ہجری میں مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دین اللہ افواجا. لوگ جوق در جوق اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو گئے. اور 9 ہجری میں عرب سے باہر نکل کر حضور نبی اکرم علیہ السلام نے روم کی سلطنت کے خلاف اقدام فرمایا، اور سب سے بڑا لشکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں وہ 30,000 کا لشکر تھا جو غزوہ تبوک کے موقع پر نکلا. لیکن روم کی سلطنت کے اندر ہیبت پیدا ہو گئی، اس کے حکمرانوں میں ہیبت پیدا ہو گئی، اور انہوں نے مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کیا. تو حجاز مقدس کے علاقے میں مکہ مکرمہ بھی، مدینہ طیبہ بھی، اور طائف کا علاقہ بھی
بدر کا میدان بھی اور غزوہ تبوک کے موقع پر تبوک کا علاقہ بھی ذہن میں رہے. یہ وہ مقامات ہیں جہاں حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور ان سب کی تاریخی حیثیتیں بھی ہمارے سامنے رہے. ایک بات تو میں نے چاہا کہ کیونکہ سیریز کا ٹائٹل ہی کیا ہے حجاز مقدس اور ہم نے حجاز کے علاقے کو تھوڑا ڈیفائن کیا تو یہ نقطے بھی ہمارے سامنے آ جائیں. اس پر ہم نے پہلے کلام کیا تھا. اگلی بات جیسے کہ میں نے ذکر کیا کہ حج کے مخصوص ایام ہیں 8 ذی الحجہ 9 10 11 12 اور زیادہ سے زیادہ 13 ذی الحجہ اور انہی میں حج کے مقامات ہیں جیسے کہ بیت اللہ شریف صفا مروہ کا معاملہ اور منی اور مزدلفہ اور عرفات کا میدان. یہ مقامات بھی آ گئے لیکن حجاج ساتھ ساتھ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی جاتے ہیں اور مدینہ شریف بھی جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سعادت عطا فرمائے. حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جو میری قبر پر حاضر ہوا گویا ایسا ہے کہ جیسے اس سے میری زندگی میں مجھ سے ملاقات کی. اور حضور فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو میرے روضے کی زیارت کے لیے آیا میں اس کی شفاعت بھی کروں گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. تو جہاں حجاج حج کے لیے جاتے ہیں حج کے اعمال اپنی جگہ وہاں یہ سعادت بھی حاصل کرتے ہیں اور کرنی چاہیے کہ مدینہ شریف کی حاضری بھی ہو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حاضری ہو. وہیں جنت کا ایک ٹکڑا بھی ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, روضۃ الجنہ, اور عام طور پر ہم ریاض الجنہ اس کو کہتے ہیں. تو بہرحال وہاں بھی اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. وہاں بھی 2 رکعت آدمی جب موقع مل جائے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے. اور بھی مقدس وہاں پر مقامات ہیں. اور پھر جب مکہ مکرمہ میں بندہ ہو تو ذہن میں لائے ان پہاڑوں کو دیکھ کر بیت اللہ کو دیکھ کر. وہاں اب تو خیر عالی شان بلڈنگیں بنی ہیں مگر وہ پہاڑ اب بھی نظر آتے ہیں. تو حضور کے دور انور میں صلی اللہ علیہ وسلم حضور نبی اکرم علیہ السلام جب موجود تھے تو کس طرح مکے کے 13 برس کی زندگی آپ کی گزری آغاز وحی کے بعد. مدینہ شریف بندہ جائے تو ذہن میں رہے 10 برس مدینہ شریف کے کس محنتوں میں گزرے اور اللہ کے کلمے کی دعوت, اللہ کے دین کی دعوت اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کس قدر محنتیں اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائیں. یعنی ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو حجاج بھی جائیں وہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی علاقے میں قرآن پاک نازل فرمایا, یہی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بسر ہوئی, یہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محنتیں فرمائیں, یہی حضور علیہ السلام کے پیارے صحابہ نے زندگیاں گزاری, یہیں پر اللہ تعالیٰ کے دین کی محنتیں ہوئیں, یہیں پر اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کا کام ہوا, یہیں پر اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی جد و جہد ہوئی. اگر ہم اس نہج پر بھی سوچیں گے, اس انداز سے بھی سوچیں گے تو وہ برکتیں ہم محسوس کر سکیں گے جب مکہ مکرمہ میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. وہ برکتیں ہم محسوس کر سکیں گے جب ہم مدینہ شریف میں ہوں گے. ایک اور پیاری بات بھی, بعض اسلاف یا بزرگوں کا یہ معمول بھی رہا, بھائی جب حجاج مکہ مکرمہ میں ہوں تو مکی صورتوں کا مطالعہ کریں اور ان کا ترجمہ تشریح بھی پڑھ لیں اور سیرت کی کوئی کتاب کھول لیں اور مکی زندگی کا مطالعہ کر لیں. کیا اچھی بات ہو جائے گی. جب مکہ مکرمہ میں ہوں تو مکی صورتوں تلاوت قرآن پاک تو چل رہی ہے نا, اس کا اہتمام ہونا چاہیے. کیا اچھا ہو کہ مکی صورتوں کا ترجمہ تشریح بھی تھوڑی پڑھ لیں اور سیرت النبی علیہ السلام کی کوئی کتاب اس سے مکی زندگی کا مطالعہ کر لیں. جب جا رہے مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف تو ہجرت کا راستہ مکہ اور مدینہ شریف کے درمیان تھا نا, تو کیا اچھا ہو کہ حضور کی ہجرت کا بیان پڑھ لیں. اللہ اکبر. آج تو حجاج جاتے ہیں ٹرین میں, آج تو حجاج جاتے ہیں بسوں میں, ٹھنڈی بسیں, آرام دہ بسیں, کھانا پینا سب کچھ ہوتا ہے. حضور کیسے گئے تھے 500 کلومیٹر کے سفر پر, اللہ اکبر کبیرہ, اونٹ پر سوار تھے اور اس وقت پہاڑی سنگلاخ پہاڑ تھے اور پہاڑی راستے تھے, میدانی راستے تھے, صحرائی راستے سے بڑی مشقتیں حضور نے جھیلیں. تو کیا اچھا ہو کہ ہجرت کا کوئی بیان سن لیں, پڑھ لیں جب حجاج مکہ مکرمہ سے کہاں جا رہے ہوں, مدینہ شریف کی طرف. اور جب مدینہ شریف میں موجود ہو تو درود و سلام کے نذرانے, اسی لیے تو جا رہے ہیں حضور کے روضہ انور پر جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. درود و سلام کی بھی کثرت کا اہتمام ہو, سنتوں کی پیروی کا بھی اہتمام ہو, مسنون آداب کو بھی بجا لانے کی کوشش کی جائے. اور کیا اچھا ہو کہ جب مدینہ شریف میں ہوں تو تلاوت قرآن کا اہتمام بھی ہو, مدنی صورتوں کا بھی مطالعہ کر لیں کہ جب قرآن پاک مدینہ شریف میں نازل ہوا تو کیا حالات تھے. قرآن پاک کے ترجمے تشریح سے تھوڑی بات واضح ہو جائے گی. اور جب مدینہ شریف میں ہو تو کیا کر لیں, نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں, مدنی دور کی سیرت کا, تو کچھ یادیں تازہ ہوں گی, کچھ روحانیت ہمیں محسوس ہوگی, کچھ برکتیں ہمیں محسوس ہوں گی انشاءاللہ تعالی. اب آپ لوگ کہیں گے سر بات تو صحیح ہے, ہم تو ابھی نہیں جا پا رہے, اور نہیں جا پا رہے تو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے, مگر قرآن پاک کا مطالعہ تو ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ ابھی بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں. نبی پاک علیہ السلام کی مبارک سنتوں پر عمل آج بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جو حج پر گئے ہیں وہ یہ اہتمام کریں,
اور جو ابھی نہیں جا پا رہے وہ یہ اہتمام کر لیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ تشریح بھی پڑھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی کریں. کبھی بدر کا ذکر بھی آئے گا, کبھی تبوک کا ذکر بھی آئے گا, کبھی طائف کا ذکر بھی آئے گا. اس سے ہمارے ایمان کی حرارت بڑھے گی, ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا, ہم رحمتیں اور برکتیں محسوس کریں گے, نبی پاک علیہ السلام سے تعلق کی مضبوطی محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ آج ہم نے ابھی دوسری بات آپ کے سامنے رکھی. پہلی بات کیا تھی؟ حجاز کا مفہوم ہم نے جانا تھا اور اس کے چند اہم شہروں کا تذکرہ بات ہم نے دہرا لی. مکہ مکرمہ, مدینہ شریف, طائف کا معاملہ, بدر کا معاملہ, تبوک کا معاملہ. دوسری بات مدینہ شریف کی حاضری اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری کا معاملہ. گو کہ یہ براہ راست مناسک حج کا حصہ نہیں مگر سعادت کی بات ہے اور حجاج اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں. اور ہم نے کیا ریکمنڈ کیا؟ جو حج پر گئے ہوں, کیا اچھی بات ہے کہ مکہ مکرمہ میں ہوں تو مکی صورتوں کا مطالعہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی پاک علیہ السلام کی حیات طیبہ کی مکی زندگی کا مطالعہ کر لیں. ہجرت کا جو سفر تھا وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف کے درمیان تھا, تو جب حجاج مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف جا رہے ہوں تو ہجرت کا بیان سن لیں, کوئی آڈیو وغیرہ ویڈیو وغیرہ دیکھ لیں یا سیرت النبی سے مطالعہ کر لیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو بہت کچھ یادیں تازہ ہوں گی. اور جب مدینہ شریف میں ہوں تو درود السلام کے نذرانے بھی, روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کا اہتمام بھی, اور ساتھ ساتھ مدنی زندگی کا مطالعہ کر لیں, مدنی صورتوں کا ترجمہ تشریح بھی پڑھ لیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے مدنی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے اندر ایمانی حرارت پیدا ہوگی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی مضبوطی پیدا ہوگی. آج ہم کیا مس کر رہے ہیں؟ آج ہم مس کر رہے ہیں کہ ہم قرآن تلاوت کرتے ہیں اس کی مگر ہمیں پتہ نہیں کہ کیا لکھا ہے. آج ہم کہتے تو ہیں امتی ہیں مگر آج ہم نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ نہیں کر رہے ہوتے. تو جو حج پر چلے گئے ان کے لیے تو بہترین موقع ہے, جو حج پر جا چکے یا جا رہے ہیں ان کے لیے تو بہترین موقع ہے کہ وہاں رہ کر مطالعہ کر لیں, اس ماحول میں رہ کر جو مکہ مکرمہ ہے, اس ماحول میں رہ کر جو مدینہ شریف ہے. اور باقی جو نہیں جا پا رہے وہ امتی تو ہے نا, وہ قرآن پاک کو مانتے تو ہیں, اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھنے کے دعوے دار بھی ہیں, مگر ان کو بھی چاہیے کہ قرآن پاک کا ترجمہ تشریح پڑھیں, ان کو بھی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ, مشہور آیت کریمہ ہے نا, سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے, یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. مگر کب پتہ چلے گا؟ جب ہم سیرت کا مطالعہ کریں گے, جب ہم سیرت کو کھولیں گے, جب ہم معلوم کریں گے کہ حضور علیہ السلام جب 40 برس کے ہوئے تو پہلی وحی سورہ علق کی تو آئی, پھر آپ نے کلمہ توحید کا نعرہ بلند کیا تو کس قدر مشقتوں کا معاملہ آیا, کس قدر صبر کے مراحل آئے. وہ پہاڑوں کو دیکھیں گے, سنگلاخ زمین کو دیکھیں گے, جہاں سیدنا بلال کو لٹایا گیا رضی اللہ عنہ, سینے پر بھاری پتھر رکھے گئے, کس قدر مصائب آئے. جب ہم یہ فیل کریں گے کس قدر محنت اللہ کے رسول کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کس قدر محنت آپ کے پیارے صحابہ کرام کی ہیں, تو ہماری زندگیاں بھی بہتر ہوں گی. تو یہ جو آیت کریمہ ہم سے تقاضا کرتی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے, مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ سیرت النبی کا مطالعہ کریں. آج یہ پیغام حجاج کرام کے لیے بھی ہے اور ہم سب کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین کرام, الحمدللہ آج دو پہلوؤں کے اعتبار سے کچھ مختصر بات ہوئی. حجاز مقدس کے کچھ علاقے جن کا ذکر پہلے بھی آیا اور ان کے تعلق سے کچھ باتوں کی یاد دہانی, اور نمبر 2 روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری, مدینہ شریف کی حاضری حجاج کے لیے سعادت کی بات بھی ہے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. اس پر ہم نے کلام کیا. اب چلتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھیوں کی جانب. ظاہری بات ہے اتنا یہ سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں سوالات تو پیدا ہوتے ہیں. آئیے معلوم کرتے ہیں کہ آج ان کے ذہنوں میں کیا سوالات اٹھے اور کوشش کریں گے ان کے جوابات بھی ان کی اور آپ کی خدمت میں پیش کریں. جی بھائی, پہلا سوال آج کہاں سے آ رہے ہیں؟ ارے یہاں سے آ رہے ہیں, جی بتائیے بیٹا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کوئی جیسے حج کرنے جاتا ہے اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں حاصل کر پائے تو اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں. پہلی بات بیٹا, یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا کہ کس کا قبول ہوا اور کس کا قبول نہیں ہوا. ایک بات ہو گئی. دوسری بات, بندہ تو پوری سی کوشش کرے اخلاص نیت کے ساتھ اور سنت طریقے کے مطابق اچھے انداز سے اللہ تعالیٰ کہ حضور پیش ہو اور عبادات انجام دے, حج کے فریضے کو انجام دے اور قبولیت کی دعا کرے. کیا کرے؟ قبولیت کی دعا کرے. جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی مشہور دعا ہے نا, خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر فرما رہے تھے, بنیادوں پر تعمیر ہو رہی تھی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بندہ دعا کرے. اور تیسری بات, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید اچھی رکھے.
کیا رکھے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید اچھی رکھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ باقی ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، قبول کرنے والی ذات کس کی؟ اللہ کی۔ نمبر 2، بندہ اپنی سی پوری کوشش کرے، عمل کو اچھے انداز سے انجام دے، اور تیسری بات اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرے، اور چوتھی بات ہم نے سمجھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندہ امید رکھے، اور آخری بات یہ ہے کہ جب اتنا بڑا موقع اللہ تعالیٰ نے دے دیا تو بندہ بھی لاج رکھے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی اپنے آپ کو کوشش کرے۔ گناہوں سے بچے گا تو یہ ایک علامت ہے کہ اس کا حج اللہ تعالیٰ کے قبول ہو گیا الحمدللہ۔ جی آپ کا بسم اللہ۔ السلام علیکم جی، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے ابھی بیان میں مدینہ شریف کے آپ نے بیان کیا اور اس میں ریاض الجنہ کے حوالے سے بھی آپ نے بیان کیا، تو ریاض الجنہ میں 2 رکعت نفل نماز وہاں پہ حاجی جاتے ہیں تو پڑھتے ہیں، تو بٹ ریاض الجنہ کے جو اطراف میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو کافی دھکے دیتے ہیں، اور وہاں پہ جو ہے جو نماز پڑھتے ہیں نفل، اس میں اس نماز کی فرائض، واجبات اور سنت جو ہے وہ ادا نہیں ہو پاتی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں آپ جو ہے لوگوں کو گائیڈ کریں۔ جی بہت اہم سوال ہے، بہت عملی سوال ہے کہ جو روضۃ الجنہ جس کو ہم ریاض الجنہ بھی کہتے ہیں، وہاں پر جب حجاج یا زائرین نماز ادا کرتے ہیں تو جب وہ لائن میں لگے ہوتے ہیں تو بڑی ایک بہت ہی اللہ تعالیٰ معاف رکھے بھگدڑ سی مچ جاتی ہے، چیختے چلاتے بھی ہیں، دھکے بھی مار رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ وہیں آیت کریمہ روضہ رسول پہ بھی لکھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو، نہ ان کے روبرو اس طرح زور سے باتیں کرو جیسے ایک دوسرے سے باتیں کر لیا کرتے ہو، ایسا نہ ہو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، تو ڈرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں جو اہلکار ہوتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ بھائی لوگوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھائیں، ان کی بات ماننی چاہیے۔ دھکے دینا اور ایک دوسرے پر چڑھ جانا یہ بالکل حرام ہے، مسلمان کو تکلیف پہنچانا منع کیا گیا ہے، چاہے جمعے میں کندھے پھلانگ کر بھاگنے والی بات ہو آگے جانا، طواف کے دوران حجر اسود کو چومنے کے لیے لوگوں کو دھکے دے کے جا کے آگے بات ہو، پہلی صف کے حصول کے لیے دھکے مار کے آگے جو لوگوں کے درمیان میں سے آگے جانے والی بات ہو، یا روضۃ الجنہ میں دھکے مارنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ آدمی حرام سے بچ جائے یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ وہ جی مجھے موقع نہیں ملا، ارے بھائی پریشان کیوں ہوتے ہو، کہیں قریب میں ادا کر لو۔ جیسے کہیں مسجد میں صفیں مکمل ہو جاتی ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں، باہر صفیں بنا لیتے ہیں نا، وہی اجر ملتا ہے نا جو مسجد کی نماز کا ہے۔ بندہ یہ سوچے میں نے کسی کو دھکا نہیں دینا، میں نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، میں نے نبی علیہ السلام کے روضے پر بے ادبی نہیں کرنی، اللہ اس کا اجر دے دے گا اس کو، اور اس وجہ سے وہ کہیں دائیں بائیں آگے پیچھے نماز ادا کر لے گا، یقین رکھے کہ اللہ اجر اس کو ویسے ہی عطا فرما دے گا۔ لیکن دھکے دینا، چیخنا، چلانا، بھاگنا، آواز بلند کرنا یہ بالکل بے ادبی اور گستاخی کا پہلو ہے، اس سے کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے، اور دھکے مارنا، مسلمان کو ایذا پہنچانا قطعاً جائز نہیں، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ ٹھیک جی، اور کسی کا سوال یہاں سے؟ جی بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جی میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم پہلی بار جاتے ہیں خانہ کعبہ میں تو ہماری نظر پہلی بار پڑتی ہے، تو جو دعا مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، ہماری تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں جو ہم دعا مانگتے ہیں اس میں، یا پھر ہماری سے پہلی دعا جو ہم کہتے ہیں وہ دعا قبول ہوتی ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے ماشاء اللہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، بالکل ندیدے بن کر خوب مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو بھائی پہلی نظر تو پڑی، کیا تو میں جو پہلے 10 سیکنڈ میں مانگوں گا وہی قبول ہوگی اور بھی قبول ہوگی؟ حوصلہ رکھو بھائی، کھڑے ہو کر آرام سے مانگیں گے، توجہ سے مانگیں گے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری دعا سکھائی، انہوں نے یہ دعا سکھائی کہ جب پہلی نظر پڑے تو یہ بھی مانگو، اور بھی مانگیں، یہ بھی مانگو، اے اللہ میری دعاؤں میں قبولیت کی تاثیر پیدا کر دے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ اے اللہ میری دعاؤں میں قبولیت کی، پہلی دعا یہ مانگ لی مثال کے طور پر، اے اللہ میری دعاؤں میں قبولیت کی تاثیر پیدا کر دے، یہ قبول تو ساری دعائیں قبول۔ تو پریشان نہ ہو، اللہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے۔ آپ 2 گھنٹے کھڑے ہو کے دعا مانگ لیں، 1 گھنٹہ کھڑے ہو کے دعا مانگ لیں، 15 منٹ کھڑے ہو کے دعا مانگ لیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ بڑے اچھے سوالات، بڑے عملی سوالات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید دین کو سیکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حجاز مقدس سیریز کا بیان اور یہ سفر جاری ہے، اور آج ہم نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے
حجاز کے مخصوص علاقے، خاص مشہور علاقے، ان کا یاد دہانی کے طور پر ذکر کیا، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مبارک کی حاضری کی طرف توجہ بھی کی ہے۔ ساتھ ساتھ مدینہ شریف کی حاضری کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی توجہ دلائی کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعے کی طرف توجہ رہے۔ حجاج کرام کو بھی کچھ ہم نے ریکمنڈیشن دی ہیں، اور اپنے نوجوان ساتھیوں کو اور اپنے آپ کو آپ سب کو بھی تعلیم دی ہے یا یاد دہانی کرائی ہے کہ قرآن پاک سمجھ کر پڑھیں اور نبی مکرم علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ ایک تعلق بھی حضور سے مضبوط ہوگا، اور ہماری ایمانی کیفیت بھی بہتر ہوگی، اور ہمارے اعمال میں بھی انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت ہم سب کو عطا فرمائے، اور آپ کی مبارک تعلیمات اور سیرت کو سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سلسلہ نازک کرام جاری رہے گا انشاءاللہ، اور اب ہم آپ سے چاہیں گے اجازت، اور اگلی ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم لبيك اللهم حج کا موسم آ گیا ہے، قافلے جانے لگے، حج کا موسم آ گیا ہے، قافلے جانے لبيك اللهم لبيك اللهم